بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورتوں کو حیض کی سزا کیوں ملی؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی تھی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا حیض حضرت حوا علیہ السلام کو آیا، جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ آج کل اس موضوع پر بہت سی ویڈیو چل رہی ہیں کہ اس میں گمراہ باتیں کی جا رہی ہیں، ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بنا سوچے سمجھے ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ حیض ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کے لیے ایک سزا تھی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آج کی ویڈیو میں انتہائی تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایت کے سب سوالوں کا جواب دیں گے۔ حیض کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو سب سے پہلے حیض آیا، جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے سزا تھی؟ کیا اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ ابن خلدون، عبد الرزاق اور مسند اسحاق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت آسماء سے اس طرح روایت نقلی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتی تھی۔ مرد اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ لٹکایا جاتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئی۔ وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے عاشق دوست کو جھانکنے لگی۔ اس کے بعد اس نے روز کا یہ معاملہ بنا لیا۔ وہ ہر نماز کے بعد اپنے عاشق کو دیکھنے کے لیے ایڑیاں اٹھا کر دیکھا کرتی تھی، جس کی دیکھا دیکھی کچھ دوسری عورتوں نے بھی مسجد میں غیر مردوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے اللہ پاک نے ان پر حیض مسلط کر دیا۔ کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ حیض کی ابتدا اسی دن سے بنی اسرائیل سے ہوئی تھی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حیض کی بیماری معمولی نہ تھی، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی خدا نے ایسی سزا دی۔ 4 مہینے تک مسلسل عورتوں کو حیض رہا، جس کی وجہ سے عورتوں نے مسجد میں جانا ہی بند کر دیا تھا۔ پھر عورتوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ عذاب عورتوں پر ختم ہو گیا۔ پیارے دوستو، مستند اور صحیح حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز ازل سے ہے۔ حیض کے حوالے سے 2 حدیث بیان کرتے ہیں۔ ان حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حیض روز ازل سے ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ
یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازمی کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو گی جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمان رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازمی کر دیا ہے۔ ابن خلدون، ابن کثیر اور امام بخاری نے حیض کے موضوع پر ایک باب قائم کیا ہے جس کا نام تینوں نے حیض کا آغاز کیسے ہوا رکھا۔ اس میں تینوں نے ہی حضور اکرم تاجدار کائنات حضرت محمد کا تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گیا ہے۔ حیض وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے آدم کی بیٹیوں پر لازمی کیا ہے۔ اب ہمیں اس سوال کا جواب تو مل ہی چکا ہے کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے نہیں ہوئی بلکہ اس کی ابتدا حضرت آدم کے ہی زمانے سے ہو چکی تھی، کیونکہ حضور اکرم نے فرمایا، علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ حیض ابتدا تکلیف سے عورتوں کو مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اب ان روایتوں میں روشنی ڈالتے ہیں جن میں یہ لکھا گیا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تکلیف پاکیزہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اسی لیے میں تجھے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ سب مفسرین نے اس روایت کو ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض اصل میں ایک طبی عادی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سانیس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آیا تو اس کی بیماری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہ عورتوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہوئی ہے۔ حیض عورتوں کے لیے سزا ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اسی لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہے۔
جیسے کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض کی تکلیف کی طرف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کے عورتیں آزمائی گئی۔ اس حدیث شریف میں علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تکلیف ہی اللہ پاک نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے ان پر پہلے دن سے ہی لازم کر دیا گیا۔ جو عورتیں اس پر صبر کرے گی وہ اجر کی حقدار ہوں گی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی وہ اللہ تعالیٰ کی تکلیف میں عیب ڈھونڈے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے گناہ کی مستحق ہوں گی۔ حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں پر آزمائش ہے جس پر عورتوں کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کریں گے۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ فورین وائس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔